بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کریں گے اور ساتھ ہی پرانے زمانے کے ایک مشہور اور بڑے شہر انطاکیہ کا واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح وہ گمراہی کے راستے میں تھے اور 3 نبیوں پر انہوں نے کیسا ظلم کیا تھا، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان اسے ناجائز وسوسہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردہ کو زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جھوٹ پکتا ہے، میں خدا کا نیک بندہ ہوں، اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردہ زندہ کرتا ہوں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ معزز سامعین کرام، ابو نضر نشاپور کا ایک سلطان وہ گزرا تھا۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چڑھا دیا۔ ابو نضر قرآن سننے کے لیے رک گئے۔ قاری نے خوبصورت آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کر اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا، رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرا نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکی نہیں تھی، اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، جس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ معزز سامعین کرام، پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوس میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ دونوں نبیوں نے ان کو ہدایت کی طرف لانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی بات جب نہ مانے تو تیسرے رسول کو وہاں پر بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشے گوشے میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے، 3 انبیاء کی مشترکہ تبلیغی کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیتیں دی اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسیاں ڈال دی گئی اور شہر کے ظالم لوگ لطف اندوز ہوتے گئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ شہر میں لکڑی کا کام کرتا تھا، اسے جو مزدوری ملتی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا،
ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا اور دوسرا حصہ غرباؤں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب بن نجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ دیتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو اور جو تم سے کوئی اجر نہیں مانتے۔ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو اور ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے۔ لیکن ظالم درندے ایک دم ان پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ ان کی آنتیں باہر آ گئی۔ پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی بھر دی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ معزز سامعین کرام، بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ایک اور روایات میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیے اور ان میں رسی ڈالی اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب بن نجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ حبیب ابن نجار کو اس کی قربانی مبارک ہو۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی